اور ایک طرف ہم بیٹھتے ہیں اور میلاد مصطفیٰ کی محفل کا انعقاد کرتے ہیں. سب سے پہلے میلاد مصطفیٰ کی محفل ہے کیا؟ یہ اللہ اور اس کے رسول کے تذکرے کا نام میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. مختصر آپ کو باتیں بتاتے جا رہا ہوں. میلاد کا مطلب ہے ولادت، پیدا ہونا. اور یہ جو محفل میلاد ہے یہ قاطع شرک. کیا چیز ہے؟ قاطع شرک کو ختم کرتی ہے. کیونکہ اللہ خالق ہے، اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے، سامنے ہمارے ہسٹری ہے موجود کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جس وقت وہ آپ نے اپنے معجزے دکھائے، معجزے دکھانے کے بعد اس وقت انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا قرار دینا شروع کر دیا ان کی امت. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد وہ اٹھا لیے گئے، ایک اور معجزہ، اور اس کے بعد ان کا یقین اس پر پکا ہو گیا. تو جب میلاد مناتے ہیں آپ، محفل میلاد کے لیے آپ بیٹھتے ہیں تو آپ اس کا تذکرہ کرتے ہیں کہ ہمارا نبی پیدا ہوا تھا. کیا ہوا تھا؟ پیدا ہوا تھا. یعنی وہ مخلوق ہے، وہ رب نہیں ہے، وہ خالق نہیں ہے، وہ خالق کا محبوب ہے. اس کو پیدا کیا میرے خالق نے، اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات اقدس نے. اور اس کے بعد انہوں نے جوانی گزاری، بچپن گزارا، جوانی گزاری، پھر اعلان نبوت فرمایا، اور اس کے بعد آپ نے اپنے نبوت کا عرصہ جو گزارا. تو اس ساری چیز کے تذکرے کا نام میلاد. آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، چاہے وہ کائنات کی تخلیق کے پہلے روز سے لے کر قیام حشر تک کوئی بھی دن اٹھا کے آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کریں گے، اس کو کیا کہا جائے گا؟ میلاد. ذرا بولیے گا، کیا کہا جائے گا؟ میلاد. اب بات یہ ہے کہ میلاد صحابہ نے کب منایا؟ میں نے پہلے ڈیفائن کر دیا میلاد کیا ہے، کہ ولادت کا تذکرہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساری زندگی حیات طیبہ کا تذکرہ. ٹھیک ہے. اب صحابہ جو تھے وہ کبھی میلاد سے باہر نکلے ہی نہیں. بات سمجھیے گا، صحابہ کی زندگی، جس صحابی نے جیسے ہی اسلام قبول کیا، صاحب ایمان ہوا، صحابی کا درجہ پایا، اس کے بعد اس کی زندگی میں اور کوئی چیز رہی نہیں ہے. وہ جس کو ملتا تھا السلام علیکم وعلیکم السلام، رسول اللہ کو ملے. ان کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کیا فرمایا؟ آج میری ان سے ملاقات نہیں ہو سکی. یعنی کوئی بھی دو صحابی آپ حدیثیں اٹھا کے دیکھ لیں، تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، کبھی یہ بات نہیں ہوئی کہ ایک رسول اللہ سے مل کے آ رہا ہے اور دوسرا ان سے ملنے جا رہا ہے تو رستے میں ان کی ملاقات ہوئی ہو تو انہوں نے رسول اللہ پر باتیں نہ کی. بات سمجھے؟ اب اس کو تیسری طرف آتے ہیں کہ میلاد قرآن مجید میں دیکھیں. قرآن مجید میں کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. رسول اللہ کا ذکر آ گیا. ٹھیک ہے. جس نے اللہ کی رسول کی اطاعت کی، اس نے اللہ کی اطاعت کی، رسول کا ذکر آ گیا. اے نبی تمہیں ہم نے نور بنا کے بھیجا، رسول کا ذکر آ گیا. ہم نے مومنین پر احسان کیا جو تمہیں ان کے درمیان بھیجا، رسول اللہ کا ذکر آ گیا. اس طرح قرآن جا بجا الحمد کی الف سے لے کے والناس کی سین تک تذکرہ ہے رسول ہے. کہ ہم جو بھی تذکرہ کرتے ہیں، ہم جو بھی محفل میں بیٹھ کے کرتے ہیں، تلاوت ہوتی ہے، پھر نعت خوان نعت پیش کرتا ہے، پھر کوئی خطیب یا مقرر آ جاتے ہیں، وہ آ کے رسول اللہ کا تذکرہ شروع کر دیتے ہیں. اس کے بعد پھر آپ کے پاس خطیب نعت خوان آ جاتا ہے. یہ سلسلہ چلتے چلتے پھر آپ صلاۃ السلام پڑھتے ہیں، اس کے بعد دعا کر جاتے ہیں. یہی ہوتا ہے. یہ وہ طریقہ کار ہے جو میلاد کی محفل. اب اس میں ایک چیز آپ کو میں نے پہلے گنی کہ 4 فرائض میں گنے پڑے. نماز ہے. آپ میں سے مجھ میں سے کوئی شخص اس قابل نہیں ہے جو یہ کہہ سکے کہ ہم نے اراکین پورے کیے، فضائل اس کے فرائض پورے کیے، اس کے سنن پورے کیے، واجبات پورے کر کے ہم نے نماز ادا کر دیا، وہ ہماری نماز قبول ہوئے بغیر نہیں رہی. یہی بات ہے. کوئی شخص کہہ سکتا ہے؟ بتائیں نا. کوئی یہ گارنٹی دے سکتا ہے کہ میری نماز جو ہے وہ قبول ہوگی؟ جبکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ہم نے اذان سن لی ہے اور اس کے دوران ہم خاموش ہو چکے تھے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کی نمازیں کپڑا کی طرح لپیٹ کر ان کے منہ پہ مار دی جائیں گی. جس سے کیا ثابت ہوا کہ نماز کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ قبول ہوتی ہے یا نہیں. دوسری طرف روزہ آ جاتا ہے، روزے میں ریاکاری آ سکتی ہے، دکھلاوا آ سکتا ہے.
اللہ کے لیے روزہ رکھا ہوا اور بات ہے، اس کا اجر اللہ ہی دے گا، لیکن دکھلاوا جب آ جائے گا تو اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ شام کو آپ جتنی مرضی افطاریاں کریں، یہ کنفرمیشن نہیں ہے کہ آپ کا وہ روزہ قبول ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے۔ یہی بات حج اور زکوٰۃ میں ہے کہ جیسے ہی آپ کسی کو دکھانے کے لیے زکوٰۃ کے لیے 1 کروڑ روپیہ بھی دے دیں، وہ ضائع ہو جائے گا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور آج اگر صرف حاجی صاحب کے لانے کے لیے کر کے آئے تو وہ صرف پھیرا ہی پڑے گا، آج کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ لیکن واحد یہ وہ ذکر کی محفل ہے، واحد یہ محفل میلاد ہوتی ہے جس میں اللہ اور اس کے رسول کا تذکرہ جب آپ کرتے ہیں تو اس میں کوئی بھی آپ کو شائبہ نہیں دینا چاہیے کہ یہ قبول نہیں ہوگی۔